یہی جنوں کا، یہی توق و دار کا موسم۔ دوپہر سہ پیر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہنی گیٹ ویسے ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا اور پھر وہ اسے نظر آ گیا، دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے عام ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا، فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کارداز کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے ہوں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ رکھے خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پہ فاتح پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیپنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں، میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہوں۔ میری گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ، میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشو ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے چند نام گنواتا گیا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پہ ڈالی۔ زرتاشا غازی، وارث غازی۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، موبائل کدھر رکھ دیا؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے؟ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی نشست کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے، پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے۔ اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے، کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے گا بھی کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے پھر شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور کھڑکی کے باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی دوسرے طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بیزاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے آبرو تان کر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وجہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو، جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا، بہت زور آور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشیروان مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔
تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے تمہیں پہلے معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس اسکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروان گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ سعدی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سعدی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ چاہتی ہیں میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروان بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چلان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کر رہی۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں۔ سوری، ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سعدی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اپنی بیٹی کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنا ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا مگر کمپوز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا ہے، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیل کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نوشیروان اکتا کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے تب بھی جو کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو راستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا، میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنے کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ ہی سے ہی، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سی لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دیں ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشیروان نے جیسے کڑوی گولی نگلی، وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ یار، یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگا تھا۔ شیری، سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔
اس درمیان درزی کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ بنا لائن کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو وہ اندر تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گنگریالے بال کیچڑ میں ہاف باندھے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے الجھتی کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ہے، ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے ہوئے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے، وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتوں کا اسٹریپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ابا کے کتاب پہ جھکے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہگار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفینس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینے آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پڑھے رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سے بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ، انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں ابا۔ تو پھر چلی جاؤ، اس کی سالگرہ پر ہی وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی یہ اس کی خطا تھی۔ میں کب کا معاف کر چکی ہوں، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو زندگی بھر پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا۔ وہ مزید دکھی ہو گئے۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کر اس سے میز سے کارڈ اٹھائے اور پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابا جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں تحیر بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی، جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ اور جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسے نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے سے کچھ بھی پوچھنا تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تہمید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں۔ اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا اور اب انہی حیران مگر مسرت امیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مد مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرینچ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دی اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھول لوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر، یہیں رہو نا۔ ندرت نے ناراضگی سے کہتے میز پہ مٹر قیمہ کا ڈونگر رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا۔ وہ سنجیدگی مگر بڑے سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی ہی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینز کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مقید تھے۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی، ماموں آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں ماموں، اس ہیئر سٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی، ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے ٹونگ رہی تھی۔
اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی، زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو۔ ندرت کی بات گھنٹی کی آواز سے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہیں؟ کون؟ پھپھو زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی۔ حنین کا خیرہ خطا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ البتہ سعدی نے تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں۔ ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ ملنا چاہتا ہے نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھنوئیں بیچ گئیں، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھولنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازوؤں میں سوزین کے پھولوں کا بُکے تھا۔ بدقت مسکرائی، اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکیں۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھپھو، اندر آئیں نا۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ متذبذب سی اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر، کیسی ہو؟ ندرت فرط مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا۔ گن کر پلیٹیں رکھی تھیں، ایک فیملی کھانا کھانے والی ہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا، تھوڑا سا لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب۔ حنین کی آنکھوں میں ناراضگی گہری ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے اس سوال پر ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر چہرے سپاٹ کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ گیا۔ بیٹھیں۔ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اب بھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے، وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ۔ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پہ رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوزین پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ میز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس سے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی، مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے پہ سے جھک کے کارڈ کو دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے۔ اس نے بالکل خاموشی سے کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھیں، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو؟ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے، بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتے ہی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔
گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں فنکشن؟ سعدی نے چکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کاٹ لے کر جیسے تصدیق کی، آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے، ہم آئیں گے۔ وہ نارمل انداز سے مسکرایا۔ حنین ساری ناراضگی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا، کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی من عکس کر رہا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا اینڈز ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک چونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پر یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کارداز کیا کرتے ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور ساتھ درج ذیل موبائل نمبر پہ جمی تھیں۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموشی آواز سنائی دی۔ پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گر گر کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرائی اور سر جھٹکا۔ وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے باختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں، زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹیل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہے قیمت اکٹھی بڑھائیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے، سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔ اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں، وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے آبرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط حساب دکھانا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل، وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز، اب میں چلتی ہوں۔ اسے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا، واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئی اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ بڑبڑائی۔ ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں۔ مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے، مگر پھپھو نے ان کو گناہ گار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے ان سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ سنو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔
میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلمل آیا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنی میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکریٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکریٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکریٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہیں انگلیوں سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا، آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ اپنا سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ نہیں یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکریٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا، جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے، نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا وہیل چیئر گھسیٹے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے۔ لسان سے شکوہ کر کے وہ وہیل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانے کا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا، گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجیے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تحسس سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے بات شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تحمید باندھ دیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو، وہ آز ردا سے بولے۔ آج آپ نے تحمید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ آپ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنی ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کرشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے عرصے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں گے، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی تھی، اب بھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی ہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔
کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں، اور جب آخری دفعہ ہم نے یہ بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے اسوات میں سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں۔ میں بہت ٹراما سے گزری ہوں۔ میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا بیماری کے عالم میں۔ وہ وقت بہت برا تھا ابا، میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں۔ مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کارداز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری اینجیو نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے سر جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ محترم آنکھیں اٹھائیں۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا، پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا۔ ہیروں کا نازک نیکلس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی، اور ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہی تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا۔ وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا، جو شوق اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معزت خانہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا، جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ اوہ، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میرے پورشن کی چابی؟ آف کورس، وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہتی ہوں، مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا اسٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اسے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف 1 ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان، ہم کیا کرتے؟ یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ رہداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کرا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ فارس خاموشی سے چلا گیا تھا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کرہن۔ وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا، پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا، تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی آواز میں گھرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے اور تب تک اسے یہیں روک کر رکھنا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراق میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔
کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے پناہ پیار امڑ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ So dear listeners, this is the end of episode 3 of نمل۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا، اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن ٹو، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بائے بائے۔